وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو کاروباری معاملات میں سے ایک معاملے کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے ہوگی۔ اس کے بارے میں آپ تمام احباب نے سن رکھا ہوگا، لیکن شاید کہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کی حقیقت یا اس کی گہرائی اکثر لوگ نہ جانتے ہوں۔ بہت سے لوگ اس میں کاروبار کرتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے اوائڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا جاننا جو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ اکثر اوقات جب انسان کے پاس کوئی اضافی رقم جمع ہوتی ہے نا، مثلا کسی کے پاس 8-10 لاکھ روپیہ اضافی پڑا ہوا ہے، یا کوئی آدمی ریٹائر ہوا تو اس کو وہاں سے اچھی اماؤنٹ ملی، تو لازماً انسان چاہتا ہے کہ اس رقم کو کہیں پر انویسٹ کرے تاکہ وہاں سے اس کو آمدن بھی حاصل ہو اور وہ رقم ڈی ویلیو نہ ہو۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے مال کے بارے میں یہ تلقین فرمائی ہے ان کے کفالت کرنے والوں کو کہ یتیم کے مال کو کاروبار میں لگاؤ مبادہ کہ اسے زکوٰۃ کھا جائے۔ یعنی یتیم کا مال اگر پڑا رہے گا تو ہر سال اس پہ زکوٰۃ پڑے گی نا، زکوٰۃ اس کو کم کرتی رہے گی اور وہ ڈی ویلیو بھی ہوتا رہے گا۔ جو ہمارے ہاں کرنسی، جس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستانی کرنسی نیچے جاتی تو 5 لاکھ روپیہ ایک سال بعد زکوٰۃ میں سے بھی کم ہو کے اور ڈی ویلیو ہو کے وہ 4.5 لاکھ یا 4.5 لاکھ رہ جائے گا۔ لیکن اگر اس کو کاروبار میں لگایا جائے تو اس سے آمدن بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کا پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیویشن بھی اس کی بچ جاتا ہے۔ تو دین بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نا، عام طور پہ اس طرح کے لوگ جن کے پاس اضافی رقم موجود ہوتی ہے وہ پھر مشورہ کرتے ہیں کہ میں اس کو کہاں انویسٹ کروں، سیف انویسٹمنٹ کہاں پہ۔ تو پھر بہت سے لوگ جو ہیں جن کے پاس رقم جمع ہوتی ہے، مشورے دینے والے ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس کے شیئرز خرید کے رکھ لیں۔ آپ اس کے یہ شیئرز کا جو کاروبار ہے اکثر لوگ اس میں اس طرح ہی انوالو ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اضافی رقم اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ خود نہیں جانتے ہوتے لیکن لوگوں کے مشورے سے یا کسی کے اوپر ڈیپینڈ کر کے وہ شیئرز کے کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں.
تو شیئرز کے بارے میں یقیناً آپ سب احباب نے سن رکھا ہوگا، کچھ لوگ کرتے ہوں گے، جو نہیں کرتے ہوں گے ان کو لازماً کسی نے مشورے کبھی دیے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کریں یا نہ کریں، پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسلامی نقطۂ نظر سے شیئرز کے کاروبار کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ضمناً ایک دو باتیں اور بھی جو کاروباری نوعیت میں آتی ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرما لے۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ شیئر ہوتا کیا ہے، شیئر کا کاروبار یا شیئر کی خرید و فروخت دراصل یہ ہے کیا؟ شیئرز جیسا کہ اپنے نام سے واضح ہے، حصہ، شیئر یعنی ایک حصہ، حصص کا کاروبار، اس کو اردو میں حصص کا کاروبار کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر چھوٹے پیمانے کے اوپر کام ہوتا تھا تو کم لوگ آپس میں شراکت داری کے اوپر کام کر لیتے تھے، لیکن اب ترقی ہو گئی تو ایک بہت بڑے اور وسیع پیمانے کے اوپر بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے، یعنی اربوں روپے کی ایک مل جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، اربوں روپے کا ایک کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص جب وہ ایک وسیع پیمانے کے اوپر کاروبار کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو اس کاروبار میں پیسے لگانے کے لیے انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اکیلا آدمی اربوں روپیہ نہیں لگا سکتا، کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، مثلا اگر 100 روپے سے کاروبار ہونا ہے تو 40 روپے اس کے پاس ہوتے ہیں یا 30 روپے اس کے پاس ہوتے ہیں، اور 60 روپے کے لیے اس کو حصے داروں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ حصص بنائیں، شریک ہو جائیں، شیئر کر لیں اس کے ساتھ کاروبار میں۔ جیسے کہ 2 آدمی 2 پارٹنر مل کر کوئی کاروبار کر لیں، ایسے ہی 100 آدمی مل کر کوئی کاروبار کر لیں۔ تو ہوتا یوں ہے کہ پھر وہ کمپنی اپنا سارا سٹرکچر تعمیر کر لیتی ہے کہ ہم نے کس طرح کام کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کہاں بلڈنگ بنانی ہے، کہاں ہم نے جو ہے وہ جگہ خریدنی، سارا سٹرکچر جو ہے وہ ایک اپنے کاروبار کا وہ ڈیزائن کر لیتی ہے، جسے آپ کہہ لیں کہ پروسپیکٹس کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کمپنی اپنے شیئرز لانچ کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو آفر کرواتی ہے کہ آپ ہماری کمپنی کے اندر حصے دار بن جائیں، آپ ہماری کمپنی کے اندر ہمارے ساتھ شراکت داری، نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کو سالانہ پروفٹ، نفع اور نقصان کی بنیاد پر دیں گے۔ تو ایک وہ کمپنی مثال کے طور پہ کہتی ہے کہ آپ ہمارا 10 لاکھ روپے کا ایک شیئر ہے، تو جو آدمی ایک شیئر خریدتا ہے 10 لاکھ روپے کا، دراصل شیئر وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کمپنی اس کو جاری کرتی ہے کہ آپ ہماری کمپنی میں 10 لاکھ روپے کے حصے دار ہیں، ہماری کمپنی میں، اور اس کی وہ پوری کمپیوٹرائز دور ہے، پوری کیلکولیشن کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اتنے % جو ہے ہماری کمپنی میں آپ کا حصہ ہے۔ کمپنی سال بعد حساب کرے گی، جو بھی نفع نقصان ہوگا وہ آپ کو باقاعدہ ایک پوری تفصیل کے ساتھ انفارم کر کے دے دیا جائے گا۔ یہ ہے بیسیکلی شیئر۔ شیئر کوئی خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے، لیکن شیئر ایک سرٹیفکیٹ ہے جو کسی بھی کمپنی میں حصہ دار بننے پر آپ کو مل جاتا ہے۔ اچھا، اب آگے یہ ہونے لگ گیا کہ پھر یہی حصے داری، یہی شیئر جو ہیں، ایک تو یہ کمپنی میں حصے داری تھی، لیکن جو کمپنی ترقی کرتی جاتی ہے ظاہر ہے اس کا پروفٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کے شیئر کی ویلیو جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر مارکیٹ کے اندر یہ حصے داری جو ہے یہ سیل ہونے لگ جاتی ہے۔ مثلا کوئی بندہ، ایک بندہ جب دوسرے کو شیئر سیل کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی پارٹنرشپ کنورٹ کرتا ہے، میں اس کمپنی سے نکل گیا ہوں، تم اس کمپنی میں بطور پارٹنر انٹر ہو گئے ہو۔ شیئر کی خرید و فروخت صرف یہ ہے، وگرنہ شیئر ویسے بذات خود کوئی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ دے کر تو اس سے پیسے لے لیتے ہیں، نہیں، لیکن آپ نے چونکہ اس وقت شیئر لیا ہوتا ہے جب کمپنی ابھی پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، تو آپ کو جب وہ ترقی کر جاتی ہے تو آپ نے کم پیسوں میں لیا ہوتا ہے، آپ کو زیادہ پیسوں میں مل رہا ہوتا ہے، اس کا یعنی سیل مل رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو سیل کر دیتے۔
یہ ہے بنیادی طور پر شیئر جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی خرید و فروخت کیا ہے، جو کہ میں نے آسان ایک پیراہے میں آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کسی بھی کمپنی کا حصے دار بننا، شیئر خریدنا اور پھر اس کو فروخت کرنا، یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کن صورتوں کے ساتھ یہ جائز ہے۔ یقیناً اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ بالکل تمام کاروباری حضرات یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار میں شراکت داری، حصے داری، یہ بالکل جائز ہے۔ نفع نقصان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا وہ بالکل جائز ہے، انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے، لیکن اس میں کچھ قباحتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ شیئر جو آپ کسی بھی کمپنی کے خرید رہے ہیں یا کسی بھی کمپنی کے ساتھ آپ حصے دار بن رہے ہیں، وہ کمپنی کسی حرام کام میں، حرام پروڈکٹ میں انوالو نہ ہو۔ مثلا شراب بنانے کی کمپنی نہ ہو، سگریٹ بنانے کی کمپنی نہ ہو، اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جو کہ حرام ہے، پگ کی چربی بنانے کا کام نہ ہو، یا کوئی بھی ایسا کام جو کام بذات خود حرام ہوگا، اس کمپنی کے ساتھ شیئر خریدنا یعنی اس کا حصے دار بننا، یہ آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہی ہوگا۔ دوسرا نقطہ، یہ جو دوسرا نقطہ ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہی اصل میں شیئرز کی ساری گیم ہے، اور یہی دین اسلام کے نقطہ نظر سے سمجھنے والی بات ہے کہ دوسری شرط اس بارے میں، یہ جو دوسری شرط میں بیان کرنے لگا ہوں، اس بارے میں آگے پھر علماء کرام کی دو آراء ہیں، آگے پھر علماء کرام کی دو آراء ہیں، وہ دونوں رائے میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر، اس وقت پوری دنیا کے اندر، اور بطور خاص اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر کوئی بھی کمپنی، الا ماشاءاللہ بہت کم، لیکن بڑی کوئی بھی کمپنی وہ کسی نہ کسی طرح سود میں ضرور انوالو ہے، کسی نہ کسی طرح سود میں ضرور انوالو ہے۔ کمپنیاں عام طور پہ دو طریقے سے سود میں انوالو ہوتی ہیں، ایک کہ انہوں نے سودی قرضہ لے رکھا ہوتا ہے، سودی قرضہ، بینک سے سودی قرضہ لے رکھا ہوتا ہے، اس پر وہ سود ادا کرتی ہیں۔ دوسرا، کمپنی کے پاس جو جمع مال ہوتا ہے اس کو کمپنی بینک میں رکھوا کر اس سے سود حاصل کرتی ہے، وہ بھی باقاعدہ کمپنی کی آمدنی شمار ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ان دو طریقوں سے، اس کے علاوہ بھی بہت سی پیچیدہ طریقے ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر ان دو طریقوں سے کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ سود کے اندر انوالو ہوتی ہے۔ اس بارے میں ایک رائے علماء کرام کی یہ ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ سعودی عرب کے بھی علماء کرام اس میں شامل ہیں، اور وطن عزیز پاکستان کے بھی اکثر علماء کرام اس میں شامل ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ کسی بھی ایسی کمپنی کا حصے دار بننا یعنی اس کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہے جو کہ کسی بھی طریقے سے سود میں انوالو ہو، جو کہ کیونکہ آپ جب، جیسا کہ میں نے کہا کہ شیئر کوئی بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، شیئر حصہ داری ہے، شراکت داری ہے، جو کہ آپ کنورٹ کرتے ہیں کسی دوسرے کی طرف۔ تو کسی بھی ایسی کمپنی میں جو کسی طریقے سے یا سود لے رہی ہے یا سود دے رہی ہے یا سودی کام کر رہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی حرام طریقے سے کام کر رہی ہے، تو آپ اس کے حصے دار نہیں بن سکتے۔ یہ علماء کرام کی ایک رائے ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس رائے کے مطابق عمل کیا جائے تو اس میں احتیاط تو یقیناً پائی جاتی، اس میں بہت احتیاط ہے، شک والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، لیکن اس میں شاید کہ 99% لوگ جو ہیں وہ ایسی کمپنی نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جو سود سے پاک ہوگی۔ 99% کمپنیاں جو ہیں وہ سودی کاروبار کے اندر انوالو۔ بہرحال اگر کوئی مجبوری نہ ہو ایسی، تو انسان کو ایسے معاملے سے بچنا چاہیے کہ جس میں سود کے اندر جانے کا شائبہ ہو یا شک ہو کہ سود میں انسان چلا جائے گا۔ اس ضمن میں وہ ایک لمبی حدیث ہے جو ہم اکثر آپ کے گوش گزار کرتے رہتے ہیں۔
आगे चलिए। दूसरी राय ये है, ये राय हालात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मुआशरे में रहना भी है, कारोबार करना भी है, जीना भी है, कंपनियां चलनी भी हैं, चलानी भी हैं, बहुत से लोगों की मजबूरियां भी हैं, तो फिर एक राय उलमाए किराम ने ये थोड़ी सी इसमें नरमी पैदा करते हुए एक मोतदल राय कायम की है। और वो क्या है? वो कहते हैं, मेरा ख्याल है शायद इस पर अमल भी बड़ा मुश्किल है, बट टफ जॉब है ये। वो कहते हैं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो कंपनी सूदी मामले में इन्वॉल्व है, आप उसके हिस्सेदार बनके वो सूद नहीं ले सकते, वो सूद तो आपके लिए हराम है, ये तो क्लियर है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये कंप्यूटराइज दौर है और कंपनी जो खाते बनाती है उसमें हर चीज मेंशन करती है और हर चीज क्लियर होती है। चुनाचे जब साल के बाद आपको कंपनी की जानिब से इन्फॉर्म किया जाएगा कि मिसाल के तौर पे कंपनी आपको साल बाद कहती है कि हमें आप जितना नफा हुआ उसमें से 5 लाख रुपया नफा आपका आया, 5 लाख रुपया नफा आपको मिला। कंपनी ये भी मेंशन कर देती है कि हमें रवा साल में इतने % प्रॉफिट जो है वो सूद से हासिल हुआ, बैंक में सूद रखवा कर हुआ या सूदी कर्जा जो हमने ले रखा हुआ है उसके जरिए से हुआ। यानी कंपनी ये मेंशन कर दे कि हमें रवा साल में अगर इतने % प्रॉफिट हुआ तो उसमें से इतने फीसद हिस्सा किसका है? वो सूदी पैसे का है, बाकी लोगों के पैसे का है। तो वो उलमा इकराम कहते हैं कि आप उतने % अपने प्रॉफिट का अलग कर दें, उतने % जितने % प्रॉफिट कंपनी को सूदी पैसे से हुआ है, जितने % प्रॉफिट कंपनी को सूदी पैसे से हुआ है वो कंपनी मेंशन कर देती है, आप उतने % प्रॉफिट जो है वो अलग कर दें, वो सूदी पैसा अलग करके किसी रफाई काम के ऊपर लगा दें, किसी की शादी कर दें, किसी का कर्जा उतार दें, कोई वाटर प्लांट लगा दें, इस तरह कोई भी रफाई काम जो इंसानियत की भलाई के लिए उस पर लगा दें, और जो असल जर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक राय उलमाए किराम की है, दोनों आरा हैं, और ये मैं बारहा वजाहत कर चुका हूं कि जब किसी मसले के अंदर दलाइल की बुनियाद के ऊपर मोतबर इल्मी शख्सियात की दो आरा हो तो इंसान को दिल को जो मुतमईन करने वाली हो, इंसान उस पर अमल कर सकता है। इंशाअल्लाह उस पे वो मुजरिम नहीं होगा, क्योंकि उलमाए इकराम का फतवा बहरहाल जो दलाइल की बुनियाद पे होता है वो एक हैसियत रखता है। आगे चलिए, एक तीसरा मामला है, यह मामला बड़ा अहम है, और इस मामले को मैंने जब पीछे एक जुमा पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा 3-4 जुमे पहले भी इस टॉपिक के ऊपर कि मरवजा जो हमारे मुआशी जो कारोबारी तरीके थे उनके ऊपर, उसमें भी मैंने ये डिटेल में जिक्र किया था, और आज भी मैं ये इसको मजीद इस शेयर्स के कारोबार में डिटेल से वजाहत करता हूं कि कोई भी कंपनी का शेयर जब आप किसी भी कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं या उसका शेयर खरीदते हैं तो उस वक्त तक आप उसके शेयर को आगे फरोख्त नहीं कर सकते इजाफी पैसे में या कम कीमत में, या किसी भी कंपनी का शेयर आप कंपनी के अलावा किसी बंदे से उस वक्त तक कम या ज्यादा पैसों में नहीं खरीद सकते जब तक कि उस कंपनी ने अपनी रकम को कारोबार में इन्वेस्ट कर ना दिया हो, अपना कोई स्ट्रक्चर, अपनी कोई बिल्डिंग, अपना कोई रॉ मटेरियल, अपनी कोई चीज बना ना ली हो। जब तक कंपनी अभी सिर्फ कागजों में है, अभी सिर्फ वो डेवलपमेंट कर रही है, तब तक आप उस शेयर को ना आगे खरीद सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं, ना ही उस शेयर को आप कम ज्यादा रकम पर खरीद सकते हैं। इसकी एक लॉजिक जो मैं आपको समझा देता हूं, ये एक उसूली बात है जो कि मैं पहले भी आपके गोशगुजार कर चुका। ये बहुत ही जबरदस्त नुक्ता है और ये अक्सर जगह पर अप्लाई होता है, लेकिन इसको समझने की गहराई से जरूरत पड़ती। और ये वही कानून है जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमा दिया कि दिरहम के बदले दिरहम, रकम के बदले रकम जो है वो नकद होगी और बराबर होगी, उसमें कमी और ज्यादती नहीं की जा सकती।
اس میں کمی اور زیادتی 1 لاکھ روپے کے بدلے آپ 1 لاکھ روپیہ ہی لے سکتے ہیں، 1 لاکھ سے کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ کمپنی نے ابھی تک آپ کے پیسے، آپ نے کمپنی کو پیسے دیے ہوئے ہیں، کمپنی نے ابھی تک آپ کے پیسے انویسٹ نہیں کیے، ابھی تک آپ کا 10 لاکھ نمائندگی کر رہا ہے 10 لاکھ کی ہی، کمپنی کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہی پڑا ہوا ہے، کمپنی کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ کا جو شیئر ہے وہ کسی بلڈنگ کا معاوضہ عوض نہیں ہے، وہ کسی را مٹیریل کا عوض نہیں ہے، آپ کے جو 10 لاکھ روپے ہیں اس سے ابھی کوئی اینٹ نہیں لگی، اس سے ابھی کوئی سیمنٹ کی بوری نہیں آئی، آپ کا 10 لاکھ ایز اٹ از 10 لاکھ ہی کمپنی کے پاس پڑا ہوا ہے، تو یہ شیئر متبادل ہے 10 لاکھ روپے کے۔ جب تک یہ کسی چیز پہ نہیں لگ جاتا آپ قیمت کے بدلے قیمت میں اس کو آگے فروخت کم یا زیادہ میں نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ یہ ایک مشکل بحث ہے، لیکن امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کی رقم ابھی تو رقم ہی ہے، ابھی جب تک کمپنی نے کہیں انویسٹ نہیں کی رقم ہی ہے نا، ابھی وہ کچھ نہیں بنا اس کا، تو رقم جب تک وہ موجود ہے تب تک آپ اس میں کمی یا زیادتی کر کے اس کو فروخت نہیں کر سکتے۔ یہاں میں ایک اور نقطے کی بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تو ہے درہم کے بدلے درہم کی بات، لیکن جب جس طرح کا کرنسی یہ ایکسچینج کرنسی والے ہیں، جب ان اصناف میں جنس بدل جاتی ہے تو ایک قانون ختم ہو جاتا ہے، ایک قانون پھر بھی اپلائی ہوتا ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ انہی چیزوں میں درہم و دینار میں رقم میں جب اس کی صنف بدل جاتی ہے، مثال کے طور صنف بدلنے سے مراد مثال کے طور جب آپ پاکستانی 1 روپے کے بدلے 1 روپیہ لیں گے تو اس میں 2 شرطیں لاگو ہوں گی۔ نمبر 1 یہ نقد ہونا چاہیے، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، نمبر 1 یہ نقد ہونا چاہیے، نمبر 2 یہ برابر ہونا چاہیے، یہ کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے۔ یہ دونوں شرطیں اپلائی ہوں گی جب کرنسی ایک ہی ہو، ڈالر کے بدلے ڈالر، درہم کے بدلے درہم، روپے کے بدلے روپے، ریال کے بدلے ریال۔ جب یہ کرنسی صنف چینج ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شرط ختم کر دی، دوسری شرط قائم رکھی۔ کون سی؟ اگر آپ روپے پاکستانی روپے کے بدلے ڈالر خریدتے ہیں، اگر آپ پاکستانی روپے کے بدلے ڈالر خریدتے ہیں تو اس میں برابر کی شرط ختم ہو جائے گی۔ برابر تو وہ نہیں ہو سکتے نا کہ لاکھ ڈالر ہو لاکھ روپیہ دو، یہ تو نہیں ہو بھی نہیں سکتا، اور شریعت نے یہ شرط بھی عائد نہیں کی۔ لیکن دوسری شرط قائم ہے، نقد ہوگا، اس میں ادھار نہیں ہوگا، اگر ادھار ہوگا تو وہ حرام ہوگا۔ یعنی اگر آپ کسی سے 100 مثال کے طور پہ $100 10,000 روپے کا آتا ہے، 10,000 روپیہ دے کر $100 ملتا ہے، آپ ایک ہاتھ سے 10,000 روپیہ دیں گے اور اسی ہاتھ سے $100 لیں گے، یہ جائز ہے۔ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ $100 مجھے دے دو، میں 2 گھنٹے بعد یا 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد تمہیں 10,000 روپیہ دے دوں گا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ کرنسی ایکسچینج کے کاروبار کے اندر بالکل جائز ہے اور آپ کرنسی ایکسچینج کروائیں، لیکن اس میں ادھار والا چکر نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی آپ اگر اصولی طور پر بھی دیکھیں تو ڈالر کی قیمت یا کسی بھی کرنسی کی قیمت اگلے ہی لمحے کتنی گر جائے اور کتنی اوپر چلی جائے اس کا کوئی اندازہ کسی کو نہیں ہوتا۔ تو اس میں دھوکہ ہے، اس میں فراڈ ہونے کے چانس ہیں، اس میں نقصان ہونے کے چانس ہے کسی دونوں میں فریق میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھ لیجئے کہ ایکسچینج جو آپ کرتے ہیں کرنسی بدل کر جنس، تو اس میں نقد کی شرط جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائد کی۔ تو شیئرز کے کاروبار کے اندر یہ شرط یاد رکھ لیجئے کہ وہ کمپنی جو ہے اس کا سٹرکچر تعمیر ہو جانا چاہیے۔ آئیے اگلی چیز جو اسی شیئر کے کاروبار، یہ تو تھا کہ آپ حصے دار بن گئے، بالکل حصے دار بن گئے۔ ایک ہوتا ہے جب آپ حصے دار بن گئے تو اب یہ سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا، اب آپ اس سرٹیفکیٹ کو آگے سیل کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہ سٹاک ایکسچینج میں جو کام ہوتا ہے یہ پھر یہ سرٹیفکیٹ آگے سیل ہوتے ہیں نا، یہ شیئرز کے کاروبار میں پھر یہ سرٹیفکیٹ آگے سیل ہوتے ہیں۔ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک اصولی بات جو ہے وہ مقرر کر دی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ اس وقت تک فروخت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس کی ملکیت حاصل نہیں ہو جاتی. جب تک کہ آپ اس کے مالک نہیں بن جاتے تب تک آپ وہ چیز آگے سیل نہیں کر سکتے. اب یہ شیئر جو ہے یہ میری ملکیت میں ہے, میں اس کو آگے سیل کرتا ہوں, وہ آگے سیل کرتا ہے, وہ آگے سیل کرتا ہے, جبکہ اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تو ہمیں ملتا ہے ہفتے بعد, وہ تو ہمیں ملتا ہے 10 دن کے بعد, یعنی کنورٹ کر, جس طرح کار کی رجسٹریشن ہے. چلیں اس سے ہم سمجھ لیتے ہیں, انشاءاللہ اس سے بات آسانی سمجھ آ جائے. ملکیت, پہلی شرط یاد رکھ لیں, ملکیت ہونا ضروری ہے. کسی بھی چیز کو فروخت کرنے کے لیے آپ اس کے مالک ہوں, یہ بات ضروری ہے. یا آپ کمیشن پہ کام کرتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. آپ جب خود سے ڈیسیژن لے کر چیز سیل کرنا چاہیں تو آپ اس کے مالک ہونا ضروری ہے, وگرنہ آپ سیل نہیں کر سکتے, وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا, وہ حرام ہوگا. اب ملکیت کیا چیز ہے؟ اب ملکیت کیا چیز ہے؟ ایک ملکیت ہوتی ہے ذاتی, قبضے میں آ جانا, رجسٹری ہو جانا, نام لگ جانا. ایک ملکیت ہوتی ہے حکمی. ایک ملکیت کیا ہوتی ہے؟ حکمی. حکمی ملکیت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا آپ کے رزق میں آ جانا, کسی بھی چیز کا آپ کے زمان میں آ جانا. جب کوئی چیز آپ کے زمان میں آ گئی, جب کوئی چیز آپ کے رزق میں آ گئی تو وہ آپ کی ملکیت ہی شمار ہوگی, یہ معاشرتی اصولوں کے پیش نظر. شاید ابھی یہ بات آپ کو نہ سمجھ آئی ہو, لیکن اب میں انشاءاللہ مثال سے آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ رزق کیا ہے, زمان کیا ہے. ایک آدمی اپنی گاڑی فروخت کرتا ہے کسی دوسرے کو. ایک آدمی نے اپنی گاڑی فروخت کی اپنے ایک دوست کو. اب اس دوست نے گاڑی پر قبضہ حاصل کر لیا, چابی لے لی, گاڑی یہ استعمال کرنی شروع اس نے کر دی, لیکن گاڑی کی کاغذات ابھی تک اس کے نام نہیں ہوئے. گاڑی کے کاغذات ابھی تک اس پہلے کے نام ہی ہیں. اتھارٹی لیٹر اگرچہ اس نے ساتھ جاری کر دیا ہے, لیکن یہ گاڑی اگرچہ اس پرانے دوست کے نام ہی ہے, لیکن اعتماد کی بنیاد پر اس نے ابھی اپنے نام نہیں کروائی. یہ ایک اعتماد ہے, یہ ایک اعتماد ہے. لیکن گاڑی دوسرے کے زمان میں جا چکی ہے. زمان اور رزق کا کیا مطلب؟ اگر خدا نہ خواستہ گاڑی چوری ہوتی ہے یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ جس کے نام ہے اس کا نہیں ہوگا, بلکہ جس کے پاس استعمال میں اس کا ہوگا نا. جس نے خرید لی ہے, جس کے یوز میں اس کا ہوگا. یہ تو ایک اعتماد تھا کہ اس نے اپنے نام نہیں کروائی. یہ ہے زمان, یہ ہے رزق, کہ جب ایک چیز دوسرے بندے کے اگرچہ ڈاکومنٹری طور پر, کیونکہ ڈاکومنٹری پیچیدگیاں ہوتی ہیں, اس پہ ٹائم لگتا ہے, اگرچہ ڈاکومنٹس میں ایک چیز کنورٹ ہو کے دوسرے کے نام نہ بھی ہو, لیکن اگر وہ اس کے زمان میں چلی جائے, اگر وہ اس کے رزق میں آ جاتی ہے تو اعتماد کی بنیاد کے اوپر وہ پہلے کے نام رہنے دیتا ہے, یا کوئی ڈاکومنٹری پروسیس کے تحت ابھی کنورٹ نہیں ہوئی ہوتی, تو یہ ملکیت ہی شمار ہوگی. اسے ملکیت حکمی کہا جاتا ہے. شیئرز کے کاروبار کے اندر بھی یہی ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا, جب بھی لوگ اس معاملے میں اصل میں بات کو واضح نہیں کرتے, مبہم معاملے کرتے ہیں, اور مبہم معاملے ہی بعد میں جا کر انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے. معاملے کلیئر کرنے چاہیے. اچھا, شیئرز کے خرید و فروخت کے اندر بھی اس بات کی کلیریفیکیشن کرنا ضروری ہے کہ جب میں نے یہ شیئر تم سے خرید لیا, میں نے یہ شیئر تم سے خرید لیا, اب اس کے کنورٹ ہونے کا جو سرٹیفکیٹ ہے, یعنی کمپنی سرٹیفکیٹ جاری کرے گی کہ پہلے ہمارا حصے دار زید تھا, اب زید نے بکر کو فروخت کر دیا, اب ہمارا حصے دار بکر ہے. وہ سرٹیفکیٹ تو آئے گا 10 دن کے بعد, لیکن خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں اس بات پر ایگری ہونے چاہیے کہ میں بیچ دیا, میرے زمان سے نکل گئی, تم نے خرید لیا, تمہارے زمان میں آ گئی. اب اگر خدا نہ خواستہ کمپنی تباہ ہو جاتی ہے تو میرا نقصان نہیں ہوگا, تمہارا نقصان ہوگا.
मेरा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। ये चीज ज़हन नशीन रख लें कारोबारी मामलात के अंदर कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं या फरोख्त करते हैं तो उसकी मलकियत के मामले को क्लियर कर लिया करें और आप चीज को आगे उसी वक्त फरोख्त कर सकते हैं जबकि आप उसके मालिक बन जाते हैं, जब वो आपकी मलकियत के अंदर आ जाते हैं। ये शेयर्स का मुख्तसर था तारुफ है जो मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। इसका लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम मैं आपके दोबारा गोश गुजार करता हूं। नंबर 1, शेयर्स का कारोबार चंद शराइत के साथ जायज है। किसी कंपनी का हिस्सेदार बनना, शेयर खरीदना, शेयर फरोख्त करना, यह चंद शराइत के साथ जायज है। नंबर 1, वो कंपनी हराम काम ना प्रोडक्ट ना बनाती हो। नंबर 2, वो कंपनी सूदी मामलात के अंदर मुलव्विस ना हो। उसमें मैंने 2 आरा उलमा इकराम की आपके सामने रख दी हैं। नंबर 4, आपके सामने ये बात रख दी कि वो कंपनी का शेयर आप उस वक्त तक इजाफी या कम कीमत पर आगे खरीद या फरोख्त नहीं कर सकते जब तक कि उस कंपनी के पैसे कन्वर्ट होके मटेरियल में नहीं आ जाते, बिल्डिंग में, रॉ मटेरियल में या किसी चीज में। जब तक वो सिर्फ पैसे ही मौजूद हैं तब तक आप उसकी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। 5वीं चीज इसी जिमन में फिर आपके सामने मैंने बातों में से ये बात भी वजाहत कर दी थी कि जो एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज का काम है जिसमें करेंसी बदल जाती है, उसको नकद के एतबार से आप कर सकते हैं। उसमें उधार की गुंजाइश नहीं, उधार होगा तो सूद होगा। नकद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल करार दिया। और उसमें आखिरी बात शेयर्स के हवाले से आपके सामने ये रखी कि मलकियत जो है वो कबूल करना और मलकियत जो है उसको कन्वर्ट करना। ये उसूल सिर्फ शेयर्स में नहीं काम आएगा आपको, ये हर जगह के ऊपर मुख्तलिफ कारोबारी मामलात और लेन देन के ऊपर आपको काम आएगा। इसकी मलकियत जो है वो कन्वर्ट जब तक नहीं होती तब तक आप उसको आगे सेल या आगे उसका जो भी मामला है वो आपने नहीं कर सकते। एक आखिरी बात भी ये ज़हन रख लें क्योंकि ये अक्सर लोग इस बारे में सवाल भी करते हैं कि शेयर जो है इनके ऊपर फिर ज़कात का क्या हुक्म है, यानी शेयर्स के कारोबार में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है इस पर ज़कात कैसे आप अदा करेंगे। तो उसकी 2 सूरतें हैं जैसे कि मैंने जिक्र किया। एक, अगर आपने शेयर लिए हैं इन्वेस्टमेंट की गरज से, आपने कंपनी के साथ सालाना प्रॉफिट की गरज से नहीं लिए, इन्वेस्टमेंट की है शेयर में आपने, यानी आप ये चाहते हैं कि आज मैं ये शेयर खरीदूंगा, कल इसकी कीमत बढ़ेगी तो मैं इसको बेच दूंगा। आपको इससे कोई गरज, या कम भी हो सकती है, आपको इससे कोई गरज नहीं है कि मैं कंपनी का हिस्सेदार बनूं और साल बाद हिसाब हो और कंपनी हिसाब करके मुझे जितना प्रॉफिट दे वो मैं लूं, इससे आपको कोई गरज नहीं। आपने कंपनी में इन्वेस्ट करने की गरज से शेयर नहीं लिया, आपने कंपनी का हिस्सेदार बनने की गरज से शेयर नहीं लिया, आपने शेयर को एज ए प्रोडक्ट आगे सेल करने की नीयत से लिया है। ठीक है, आपने एक कागज का टुकड़ा, आपको पता है ये सेल भी होता है आगे, तो आपने इस नीयत से लिया। अगर आपने इस नीयत से शेयर लिया है कि इसको महंगा करके आगे बेचना है तो इसकी कुल रकम के ऊपर आपको 2.5% ज़कात अदा करनी होगी। इसकी कुल रकम के ऊपर आपको 2.5% ज़कात अदा करनी होगी। ऐसे ही जैसे आप प्लॉट खरीदते हैं, कोई भी प्लॉट अगर आप फरोख्त करने की नीयत से लेते हैं तो चूंकि वो अब आपने रकम कारोबार में लगा दी है तो उसके प्लॉट की कुल कीमत के ऊपर आपको सालाना ज़कात अदा करनी होगी। लेकिन अगर आप रहाइश के लिए लेते हैं, किराए पे देने के लिए लेते हैं या कोई अपनी इस्तेमाल के लिए लेते हैं या वैसे ही पड़ा रहेगा ले लेते हैं तो उसके ऊपर ज़कात नहीं। इसी तरह अगर शेयर आगे महंगा खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट की गरज से लिया तो ज़कात देनी होगी। अगर आपने कंपनी में हिस्सेदार बने हैं तो उसमें फिर कुछ जरा मजीद तफसील है। शॉर्टली ये है कि उसमें से जो रकम आपकी कंपनी शो करे कि मसलन आपने 10 लाख रुपया जो है वो दिया है, कंपनी बताती है कि 9 लाख रुपया आपका मार्केट में लगा हुआ है मशीनरी पे फलां पे, 1 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है, तो आपने उस 1 लाख रुपए पे ज़कात देनी होती है। वो जो अगला 9 लाख है जो आपका मशीनरी और दीगर चीजों पे लगा उसके ऊपर ज़कात नहीं देनी होती। लेकिन इस पे भी गहराई में जाके ये बड़े पेचीदा मामले होते हैं, इसमें सर्च करके फिर उस वक्त कंपनी से पूरी डॉक्यूमेंट लेकर फिर ये फैसला किया जाता है। एक आखिरी बात करके बात खत्म करते हैं। ये अक्सर सवाल मुझसे किया जाता था इस हवाले से
یعنی جب یہ کوئی بھی ہم اس طرح کا جمعہ پڑھاتے ہیں معاشی معاملات پہ، تو یہ اکثر یہ سوال کیا گیا، تو میں نے کہا کہ چلیں اس کی وضاحت جو ہے وہ کر دی جائے کہ اگر کسی آدمی کی آمدن کے بارے میں ہمیں یہ علم ہے کہ یہ انسان کا رزق جو ہے یہ حرام ہے، بلکہ بعض اوقات مجھ سے بچوں نے، یعنی بچے کہہ لیں یا مطلب ایک والد کی اولاد نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ حرام ذرائع سے آمدن کرتا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حرام کماتا ہے، تو ایسے شخص کے گھر سے دعوت کھانا، ایسے شخص کی دعوت کو قبول کرنا یا اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا، تو کیا شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی؟ تو ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، جو انسان رزق حرام کما رہا ہے یہ اس کی ذات تک حرام ہے، یہ اس کی ذات تک حرام ہے، آگے وہ کسی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیتا ہے، اس کے لیے وہ حرام نہیں ہے، اس کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی دعوتوں کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہودیوں کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی ہے، اور یہودی کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے، اور یہ بات معروف ہے کہ مدینے کے یہودی جو ہے وہ سودی کاروبار ہی کی بنیاد پر اپنا کاروبار کرتے تھے، سودی لین دین جو ہے وہ یہودی کرتے چلے آئے، آج تک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھے جانچے بغیر کہ تمہاری آمدن کے ذرائع کیا ہیں، تمہاری آمدن سود سے یا نہیں ہے، یہ پوچھے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوتوں کو قبول کیا۔ اس لیے اگر کسی شخص کی ذاتی آمدن حرام بھی ہے تو علماء کرام کا اس بارے میں واضح فتویٰ یہی ہے کہ آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ حرام نہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی اولاد کو یہ پتہ بھی ہے کہ ہمارا والد جو ہے وہ حرام کما رہا ہے، تو اولاد کی کفالت اگر حرام سے ہو رہی ہے تو اس میں یہ بہرحال احتیاط ضرور ہے کہ وہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کو نصیحت کرے، پند و نصائح کرے، بددل نخواستہ اس کی کفالت کو قبول کرے، بامر مجبوری قبول کرے، اور جلد از جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس کی کفالت سے نکلنے کی کوشش کرے۔ یہ تو ایک لازمی امور ہے کہ انسان کو یہ کام کرنے چاہیے۔ لیکن اگر باپ کفالت حرام سے کر رہا ہے تو مجرم صرف باپ ہے، اس میں اس کی بیوی جو بیچاری کھا رہی ہے یا اس کی اولاد جو کھا رہی ہے وہ اس میں مجرم نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک بات اور بھی ہے، دیکھیں اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کی دعوت کی گئی ہے اور اس چیز کے بارے میں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے، تو پھر اس چیز کا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک عورت کی دعوت پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نے بکری جو ہے وہ ذبح کر کے اور اس کو پکا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ تو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تناول کرنے ہی لگے تھے، تو صحابہ کرام بھی آپ کو ہوتا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نہیں کر لیتے تھے صحابہ نہیں کرتے تھے، پیچھے چلتے تھے، یہ ان کا ایک ادب تھا، یہ ایک احترام تھا، یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا، سارے صحابہ کرام نے بھی اپنا ہاتھ روک لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعوت قبول نہیں کی اور اس دعوت سے اٹھ کر چلے گئے۔ اور بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی، جو کہ آپ کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ وہ بکری جو پکا کر رکھی گئی تھی وہ چوری کا مال تھا، وہ چوری کر کے جو ہے وہ یہ اہتمام کیا گیا تھا۔ تو اگر کسی چیز کی ذاتی طور پر آپ کو یہ پتا ہو کہ جس نے مجھے یہ دعوت کھلائی ہے اس نے یہ چوری کر کے، غصب کر کے، کسی کو جو بھی کسی بھی حرام طریقے سے یہ چیز مجھ تک پہنچی ہے، تو پھر اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا، صرف اس چیز کی حد تک جو ہے وہ آپ کے لیے وہ دعوت قبول کرنا یا وہ چیز استعمال کرنا وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔